موجود ہے جو آج ہمیں این ایس ایف کی تاریخ اور طلبہ سیاست پہ لیکچر دیں گے. تو میں دعوت دیتا ہوں کامریڈ عرفان چودھری کو کہ وہ آئے اور وہ آپ کے ساتھ ساری چیزیں شیئر کریں. جی کامریڈ عرفان. جی شکریہ این ایس ایف پاکستان کے دوستوں ساتھیوں. دوستوں سے ذرا ریکویسٹ ہے کہ ذرا اگر 2-3 منٹ کی خاموشی کیا کر لیں تاکہ ہم ذرا تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ لائنیں درست کر لیں. جس نے بات کرنی ہے باہر جا کے کریں. لیکچر شروع کرنے لگے ہیں. تمام دوستوں کی توجہ ادھر ہو. بہت شکریہ. تو میرے حصے میں جو ٹاپک تھا وہ پاکستان میں طلبہ سیاست اور این ایس ایف اس کی تاریخ اور اس کی سیاست کا موضوع تھا. تو وہ موضوع اس لیے بھی میری مناسبت میں تھا کہ میں خود این ایس ایف کا حصہ رہا ہوں اور این ایس ایف کو ری آرگنائز کرنے کے اندر اس فیز کے اندر ایک حصہ ڈالا ہے. تو آج کوشش کریں گے کہ ہم این ایس ایف اور دوسری طلبہ تنظیموں کا جو تناظر ہے, سیاسی تناظر ہے, اس کی آئیڈیالوجیکل لیگیسی ہے, بیک گراؤنڈ ہے, اس کو ذرا تھوڑا سا ہم بہتر انداز میں اپنی پوزیشن کو واضح کر سکیں کہ ہم این ایس ایف کیوں ہیں. ہم یہاں پہ اگر این ایس ایف کا اسکول کر رہے ہیں اور اگر ہم این ایس ایف کو جوائن کر رہے ہیں تو ہم این ایس ایف کیوں جوائن کر رہے ہیں. اس ملک کے اندر بے شمار اور دوسری طلبہ تنظیمیں ہیں, ہم وہاں پہ کیوں نہیں جا رہے. وہ طلبہ تنظیمیں کیا ہیں, ان میں اور این ایس ایف کی سیاست میں کیا فرق ہے, اور این ایس ایف کا نظریاتی پس منظر کیا ہے, اس کے اوپر میری کوشش ہوگی کہ زیادہ بات رکھی جائے. تو میں تھوڑا سا آپ کو جو ہسٹری ہے, اس کی جو کرونالوجی ہے, اس کو تھوڑا سا بتاؤں گا. پہلے 10-15 منٹ کے اندر ٹائم کتنا ہے؟ ٹھیک ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ 15-20 منٹ کے اندر تھوڑی سی تاریخ دیکھ لیں اور اس کے بعد پھر زیادہ جو بات ہے ہم این ایس ایف اور دوسری طلبہ تنظیموں کی سیاست کا جو فرق ہے اور نظریاتی پس منظر کا جو فرق ہے, چیزوں کو دیکھنے کا انداز کا جو فرق ہے, اس پہ بات کریں. تو پاکستان جو ہے وہ 1947 میں بنا. تو پاکستان بننے کے بعد جو پروگریسو طلبہ تنظیموں کی اگر ہم کرونالوجی دیکھیں تو اس میں جو پہلی فارمیشن ہے پاکستان بننے کے فوراً بعد 1949 کے اندر, وہ ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی شکل میں ڈی ایس ایف بنتی ہے. ڈی ایس ایف بننے کا جو پس منظر تھا وہ بیسیکلی پارٹیشن کے بعد جو وہاں سے مہاجر اور مہاجرین آئے اور ان کے ساتھ وہاں سے جو ہجرت کر کے جو اسٹوڈنٹس آئے, تو ان کے یہاں پہ جو تعلیمی مسائل تھے, جو تعلیمی ایشوز تھے, وہ بیسیکلی بنیاد بنے ڈی ایس ایف کی فارمیشن میں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں سے جو آئیڈیالوجیکل لیگیسی کے طور پہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا سے کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان 1948 کے اندر جب علیحدہ ہوئی, تو کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان نے جب جہاں پہ کام کرنا شروع کیا تو اس نے ایک طلبہ فرنٹ کے طور پہ ڈی ایس ایف کو آرگنائز کرنا سٹارٹ کیا. اور جو ایشوز اور جو مدعے انہوں نے اس وقت اٹھائے وہ یہی تھے جو تعلیمی مسائل تھے پارٹیشن کے فوری بعد, طالب علموں کے اور ان مہاجر اسٹوڈنٹس کے جو وہاں سے ہجرت کر کے ان علاقوں کے اندر آئے تھے. تو وہ ایشوز جو تھے وہ ڈی ایس ایف کی سیاست کی اس وقت کی بنیاد بنے. اور ڈی ایس ایف کی فارمیشن کے فوری بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک الائنس نما طالب علم تنظیم وجود میں آتی ہے, جس کی فارمیشن میں ڈی ایس ایف کا جو کیڈر تھا وہ پیش تھا. اس کے ساتھ کمیونسٹ پارٹی اور پاکستان کا کیڈر جو تھا اس کی آئیڈیالوجیکل ٹریننگ تربیت شامل تھی. تو ہم آل پاکستان اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بنتی ہے 1951, 52, 53 کے اندر. تو ایف او کا جو مقصد تھا وہ پاکستان کے اندر تمام علاقوں کے, تمام خطوں کے جو لوگ ہیں ان کو جوڑنا تھا تاکہ ایک ملک گیر طلبہ تنظیم کی بنیاد ڈالی جا سکے. تو ایف او کا پہلا کنونشن جو تھا وہ بھی کراچی کے اندر ہوا, اور اس کی بنیاد اس کی آرگنائزیشن کے اندر شروع میں جو کام تھا وہ ڈی ایس ایف کا تھا.
ایپسو کے اوپر 1953 کے اندر کمیونسٹ پارٹی کے اوپر جب بین ہوا، پابندی ہوئی اور وہ سلسلہ چلا تو اس کی ذات کے اندر ایپسو بھی آئی اور اس کے کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے جو الائیڈ آرگنائزیشن تھیں ساری، وہ پروگریسو رائٹر ایسوسیشن ہو یا وہ دوسری پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن ہو جو ٹریڈ یونین کے اندر کام کرتی تھی، اور ڈی ایس ایف ہو یا ایپسو جو تھی وہ اسٹوڈنٹس کی نمائندہ تنظیم تھی، تو وہ بھی زیر اعتاب آئی. تو جس کے نتیجے میں بہت سے طالب علموں کو انڈر گراؤنڈ جانا پڑا، زیر زمین جانا پڑا. تو وہ ایک جو ظاہری کام تھا سرفس کے اوپر وہ رک گیا. اور اسی دوران کے اندر جب 56 58 میں ملک کے اندر سیاسی تبدیلی ہوئی، معاشرہ لگا، تو این ایس ایف جو تھی وہ بنیادی طور پہ کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر جو تھے اس نے پرو ایوب جو ایلیمنٹس تھے ان کو اکٹھا کر کے ایک این ایس ایف کی نام سے ایک تنظیم بنائی کراچی کے اندر، کیونکہ باقی طلبہ تنظیموں کے اوپر بین تھا، پابندی تھی، اور جو ریاستی سرپرستی میں چیزیں چل سکتی تھیں وہی انہوں نے کوشش کی کہ ہم اس ابھی جو اسپیس ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو پروگریسو ایلیمنٹس ہیں وہ زیر زمین ہیں، تو ہم طالب علموں کو اپنی طرف پرو ایوب اور پرو اسٹیٹس کو جو پالیٹکس ہے یا اس طرح کا جو نقطہ نظر ہے، تناظر ہے، اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو این ایس ایف کی بنیاد جو ہے وہ شروع میں اس طرح سے ایک این ایس ایف کے نام سے، نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نام سے ایک تنظیم بنتی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ این ایس ایف بننے کی فوری بعد جو ڈی ایس ایف اور ایپسو اور اس کے ساتھ منسلک اسٹوڈنٹس تھے وہ سارے کے سارے این ایس ایف کے اندر جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں، وہ انٹروڈ کرتے ہیں اس کے اندر. اور این ایس ایف کی کالج یونیورسٹیز لیول پہ جو باڈیاں تشکیل پاتی ہیں اضلاع کی سطح پہ، اس کو وہ ایک طرح سے آکیوپائی کرتے ہیں. اور این ایس ایف کا وہ پرو ایوب جو اور پرو اسٹیٹس کو جو اس کا شناخت تھا اس کو وہ ایک بدل دیتے ہیں اس شناخت کے ساتھ جس شناخت کے ساتھ آج این ایس ایف جڑی ہے. تو یہ تھوڑی تاریخ تھی این ایس ایف کی. تو اس کے اندر پھر آگے چل کے ہم نے دیکھا کہ این ایس ایف 58 59 کے اندر ترقی پسند طالب علموں کی ڈی ایس ایف کی اس لیگیسی نے جب آکوپائی کی، اس کے بعد اس وقت کی جو سیاسی کہنے کے چھتری تھی این ایس ایف کے لیے وہ نیشنل عوامی پارٹی کی شکل میں تھی. نیشنل نیب جو تھا وہ ایک ملک گیر پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ وجود تھا جو جس کی چھتری کے نیچے این ایس ایف جو تھی وہ کام کر رہی تھی. تو نیب کے اندر 1966 کے اندر اور تھوڑا سا اس سے پہلے یہ پولیٹیکل ڈبیٹ شروع ہوتی ہیں جو بیسیکلی کیونکہ 1949 کے اندر چین کا انقلاب ہو جاتا ہے، اس سے پہلے رشین انقلاب تھا. تو کمیونسٹ پارٹی اور نیب کے اندر جو کمیونسٹ پارٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک تقسیم شروع ہوتی ہے، ڈبیٹ شروع ہوتی ہے. عالمی کمیونسٹ موومنٹ کے اندر جو ڈبیٹس کا بیسیکلی تناظر تھا کہ سامراج کی اس وقت کیا نوعیت ہے اور نئی نو آبادیاں جو ہیں جو آزاد ہوئی ہیں وہاں پہ تبدیلی کا عمل کیسے ہوگا، وہاں پہ تبدیلی کیا قومی جمہوری انقلاب کے ذریعے ہوگی، کیا عوامی جمہوری انقلاب کے ذریعے ہوگی، کیا ہمیں نئی نو آبادیوں کے اندر برجوازی کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے یا مزدور اور کسان کو اور اس کے الائیڈ طبقات کو انڈیپینڈنٹ آرگنائز کرنا ہے، ان کو ایک علیحدہ شناخت کے طور پہ آرگنائز کرنا ہے. تو ان سوالوں کے اوپر اور سامراج کا کیا سوال ہے ان سوالوں کے اوپر، اور سامراج کے ساتھ کیا پیسفل کو ایگزسٹنس ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، سامراج کے ساتھ کیا پرامن بقائے بامی کے ساتھ چل سکتے ہیں کہ نہیں چل سکتے. تو یہ وہ 3-4 مین سوالات تھے جو عالمی کمیونسٹ موومنٹ کے اندر بیسیکلی ڈسکشنز کے اندر تھے. اور وہ عالمی کمیونسٹ موومنٹ کی جو ڈسکشن تھی وہ جہاں پہ پاکستان کی جو کمیونسٹ پارٹی تھی جو نیشنل عوامی پارٹی کے اندر تھی اس کے اندر آتی ہے. تو اس کے نتیجے کے اندر نیشنل عوامی پارٹی جو ہے وہ پرو بیجنگ اور پرو ماسکو گروپس کے اندر تقسیم ہوتی ہے، جس کا ایک اثر جو ہے وہ این ایس ایف کے اندر سپلٹ کی شکل میں بھی آتا ہے. این ایس ایف کے اندر سپلٹس ہوتی ہے. تو پرو ایوب اور پرو بیجنگ کے ساتھ ساتھ ایک علیحدہ یہاں پہ ایک گروپ تھا جو اس طرح سے نہ روایتی پرو بیجنگ تھا اور نہ روایتی یہاں پہ پرو ماسکو تھا. وہ نیب مزدور کسان کے نام سے سامنے آتا ہے. اور این ایس ایف بھی اسی طرح سے 3 مختلف دڑوں کے اندر جو ہے وہ بڑھتی ہے اس وقت. ایک این ایس ایف کاظمی گروپ تھا جو پرو ماسکو تھا،
ایک NSF جو تھا وہ پاپولسٹ گروپ کی شکل میں اسپلٹ جو ہے وہ تھوڑی بعد میں واضح ہوتی ہے، وہ 96 کے اندر نہیں تھی، 66 کے اندر نہیں تھی، 68 69 کے اندر واضح ہوئی جب مراج محمد خان نے اوپنلی پیپلز پارٹی کو جوائن کیا. تو وہ NSF کا پاپولسٹ NSF کا گروپ تھا جو مراج محمد خان کی قیادت میں علیحدہ ہوا. اور ایک NSF کا وہ گروپ تھا جو جہاں پہ نیب مزدور کسان کی نظریاتی لیگیسی کے ساتھ جڑا ہوا تھا، وہ NSF رشید حسن خان کا گروپ تھا. تو NSF رشید حسن خان یہ 3 گروپس تھے، اور نیب مزدور کسان جو ہے وہ آگے چل کے پاکستان مزدور کسان پارٹی کی شکل میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ سامنے آتی ہے 1973 کے اندر کانگریس کے اندر. تو اس کی بنیاد جو ہے وہ NSF کی سپلٹ کی اس طرح سے تھی. لیکن جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کے بعد اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹ یونین کے اوپر جو پابندی تھی 1984 کے اندر، اس کے بعد NSF کا کام جو تھا وہ بہت حد تک سکڑتا گیا، اور بار بار کی جو سپلٹس تھی اس کے نتیجے میں بھی NSF کے کام کے اندر جو وہ تسلسل تھا وہ تعطل کا شکار ہونا شروع ہوا. اور NSF کی 90s کی 91 سے لے کے 2001 3 4 تک NSF کی جو تنظیم تھی وہ پوری طرح تتر بتر ہو چکی تھی. تو NSF کی ری آرگنائزنگ جو تھی وہ 2007 کے اندر جب پاکستان کے اندر جنرل پرویز مشرف کا مارشل لا تھا، تو اس کے نتیجے اس کے اگینسٹ جو ایک طالب علموں کی اور ایک لائٹس کی موومنٹ تھی. لائٹس کی موومنٹ پہلے سٹارٹ ہوئی چیف جسٹس جو تھا افتخار چودھری اس کے حوالے سے. تو اس کے ساتھ ہی مختلف یونیورسٹیوں میں پاکستان کے اندر جو طالب علم تھے انہوں نے بھی اس لائٹس موومنٹ کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا. تو وہ پارٹیسپیشن مختلف چھوٹی چھوٹی ایسوسیشنز اور اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹیز کی شکل میں تھی. لمز میں ایک اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی بنی، اسی طرح سے فیصل آباد میں کچھ اسٹوڈنٹس نے آرگنائز کیا. تو 2007 کے اندر پھر ہم نے کچھ دوستوں نے وہاں فیصل آباد میں پہلی دفعہ دوبارہ سے ری آرگنائزیشن کا فیصلہ کیا. تو ہم نے ری آرگنائزیشن کے فیصلے کے اندر NSF کو ایک دوبارہ سے ری آرگنائز کرنے کا خیال آیا ہمیں، اور سوچا ہمیں اور متفق ہوئے دوست کہ NSF کو دوبارہ سے ری آرگنائز کیا جائے. اس کے اوپر میں پھر بعد میں بات کروں گا کہ ہم نے اس وقت وہ فیصلہ NSF کے ساتھ کس طرح سے، اور وہ NSF کی اس تاریخ کے ساتھ کیوں جڑتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور یہ ساری چیز جو ہے وہ ہم پھر میں اگلے کچھ سلائڈس کے اندر ڈسکس کروں گا. تو یہ وہ تھوڑی سی شارٹ کرنالوجی تھی. اس کے اوپر اگر کوئی دوست بعد میں فردر بات بھی کرنا چاہے گا تو ہم بات کر لیں گے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو اسٹوڈنٹ موومنٹ ہے اور اس کے اندر جو NSF کی چند اچیومنٹ ہیں اس کو میں تھوڑا سا آپ کو ہائی لائٹ کر دوں گا. کہ سب سے پہلے 1953 کی جو اسٹوڈنٹ موومنٹ ہے اس کے اندر NSF کا جو پیش رو تنظیم تھی DSF ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن، اس کا ایک کلیدی کردار تھا. اس نے وہ اسٹوڈنٹ موومنٹ جو تھی وہ جنریٹ کی، اس کے اوپر اسٹوڈنٹ کو آرگنائز کیا. کراچی کے اندر جو ہے اس وقت کی کراچی کی آبادی کے حساب سے 5 6 7 ہزار تک کے جو ڈیمونسٹریشنز تھے. اور اس وقت کی ایجیٹیشن کی یہ نوعیت تھی کہ کراچی کے اندر جو ہے وہ ریاست کو، ریاستی اداروں کو کرفیو بھی لگانا پڑا اس اسٹوڈنٹ موومنٹ کو دبانے کے لیے. تو آگے ہم اگر چلیں تو جس طرح سے میں نے بتایا کہ NSF جو تھی یہ شروع میں پرو عجوب ایلیمنٹ کے ٹکٹ بنانے کی کوشش کی گئی تھی. لیکن اسی NSF کے اندر جب ترقی پسند طالب علموں نے اور ترقی پسند عناصر نے جو ہے وہ اس کو آرگنائز کیا اور اس کے اندر انکلوڈ کیا، تو اسی NSF کے پلیٹ فارم کے اندر جو اینٹی ایوب موومنٹ تھی اس کی بنیاد NSF کے پلیٹ فارم سے. NSF کا وہ پہلا جلسہ تھا راولپنڈی کے اندر جہاں پہ NSF کا ایک کارکن جو تھا، ایک اسٹوڈنٹ تھا کالج کا جو NSF کے لائٹ اسٹوڈنٹس کے اندر آتا تھا، وہ NSF کے اس ایجیٹیشن کے اندر اس کے اوپر وہ قتل ہوا. اور اس قتل کے بعد جو ہے ملک کی اسٹوڈنٹ موومنٹ جو ہے پہلی دفعہ تمام پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کے اندر ایوب خان ایبڈو کے تحت بین کی ہوئی تھی، پابندیاں تھیں، اور ایک پورا سناٹا تھا، ایک ایوب خان کی پوری دہشت تھی. اس دہشت کے اس ماحول کے اندر NSF وہ پہلی کہنے کی کرن تھی جس نے 1968 کی اینٹی ایوب موومنٹ کی بنیاد رکھی. اس کے بعد اس کے اندر لائٹس آنا شروع ہوئے، اس کے بعد پولیٹیکل پارٹی نے اس کی اونرشپ لی.
اور پھر اسی اینٹی ایجوب موومنٹ کے اندر ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے. اور ذوالفقار علی بھٹو کی جو پولیٹیکل لانچنگ ہے اس کا بھی جو سہرا ہے وہ بھی ایک این ایس ایف کے پلیٹ فارم پہ. ذوالفقار علی بھٹو کی پہلی سیاسی تقریر جو ہے وہ این ایس ایف کے پلیٹ فارم پہ ہوتی ہے کراچی کے اندر ڈاؤ میڈیکل کالج کے اندر. جب ذوالفقار علی بھٹو کابینہ کو چھوڑتا ہے ایوب کی تو اس کے بعد وہ پہلی تقریر جو ہے وہ این ایس ایف کراچی کے ایک جلسے کے اندر کرتا ہے. تو این ایس ایف کا ایک کلیدی رول رہا ہے اینٹی ایوب موومنٹ کے اندر. اور اینٹی ایوب اور ایوب خان کی ان تعلیمی پالیسیوں کے حوالے سے کہ جو تعلیمی پالیسیاں ایوب خان نے اس وقت اختیار کی ہوئی تھیں, وہ 3 سالہ ڈگری پروگرام ہو, وہ یونیورسٹی آرڈیننس کا مسئلہ ہو جس کے اندر ایسی تعلیم کش اور تعلیم دشمن پالیسیاں تھیں جس سے اس ملک کے متوسط اور لوئر مڈل کلاس کے جو طالب علم تھے وہ بری طرح متاثر ہو رہے تھے. تو اس کے نتیجے میں این ایس ایف نے اس 3 سالہ ڈگری پروگرام کے خلاف بھی موومنٹ چلائی, یونیورسٹی آرڈیننس کے ان شکوں کے خلاف بھی موومنٹ چلائی. تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ جنرل ضیاء الحق کا پیریڈ جو ہے وہ پاکستان کی ایک کہہ لیں کہ بہت تاریخ ہسٹری کا دور ہے جس کے اندر پروگریسو حلقوں کے اوپر ایک شدید جبر اور شدید ریاستی ظلم اور بربریت نافذ کی جاتی ہے. اور ترقی پسندوں کو توڑنے کے لیے اور ان کو تقسیم کرنے کے لیے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ, نسلی, لسانی اور اس طرح کی طلبہ تنظیموں کی بنیاد ڈاک بل ڈالی جاتی ہے. تو اس مارشاء اللہ کے خلاف بھی این ایس ایف جو تھی وہ 84 دن کی ایک لمبی چارٹر آف ڈیمانڈ کے اوپر جو این ایس ایف کی اسٹرگل تھی پورے ملک میں اور خاص طور پہ کراچی کے اندر, وہ ایک شاندار ماضی ہے این ایس ایف کا اس ملک کے حکمرانوں کے خلاف جدوجہد کا اور ان حکمرانوں کی تعلیم کش اور تعلیم دشمن پالیسیوں کے حوالے سے. تو اگر ہم آگے آئیں, جیسے میں نے بتا دیا کہ این ایس ایف کی ری آرگنائزیشن جو ہے وہ بھی جدوجہد میں سے ہوتی ہے, وہ بھی ایک سٹرگل کے بیچ میں سے این ایس ایف کا دوبارہ سے ری آرگنائزیشن کا جو فیز ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے, وہ مشرف کے خلاف اینٹی لائرز موومنٹ کی شکل میں. اچھا, اگر ہم اب تھوڑا سا پاکستان کے این ایس ایف کیوں ہم کر رہے ہیں, تو باقی طلبہ تنظیموں سے این ایس ایف کیوں مختلف ہے, اور این ایس ایف ہم جہاں پہ اگر بیٹھے ہیں تو این ایس ایف کو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں باقی طلبہ تنظیموں کے تناظر سے ڈفرینٹ طریقے میں. تو میں نے پاکستان کی تمام جو اسٹوڈنٹ موومنٹ ہے اور اس کے اندر جو مختلف طلبہ تنظیمیں ہیں ان کو 4 مختلف کہنے کے گروہوں کے اندر بانٹنے کی کوشش کی ہے کہ وہ 4 میجر جو تھیمز ہیں یا میجر لائنیں ہیں جن کے اندر سارے طلبہ گروپ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. ایک وہ طالب علم تنظیمیں ہیں جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی کے اسٹوڈنٹ فرنٹ کے طور پہ کام کرتی ہیں, اور دوسرا جو لیئر ہے وہ ہے بیسیکلی وہ طلبہ تنظیمیں جو ریلیجیس پارٹیز کے اسٹوڈنٹ ونگ کے طور پہ پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں. اور پھر تیسرا جو ہے وہ سیکشن ہے جو مختلف ایتھنو نیشنل اور لنگوسٹک گروپوں کے ساتھ اور ان پارٹیوں یا ان ایفیلیشنز کے ساتھ منسلک یا ان کے آئیڈیولوجیکل ٹرینڈز کے ساتھ منسلک بیسیکلی پاکستان کے اندر طلبہ تنظیمیں نظر آتی ہیں. اور چوتھا جو ہے وہ طلبہ تنظیموں کا جو رجحان ہے وہ پروگریسو اسٹوڈنٹ موومنٹ کا ہے جس کے اندر ملک گیر پاکستان کے اندر ایسی سوچ اور ایسی فکر رکھنے والے طالب علم اپنے طلبہ کو منظم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کی آئیڈیولوجیکل لیگیسیز کس طرح سے مختلف ہیں, ان کے آئیڈیولوجیکل پس منظر کس طرح سے مختلف ہیں, ان کے اوپر ہم 1 by 1 جو ہے وہ بات کریں گے. اچھا, اگر ہم مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی جو ہیں ان کے طلبہ فرنٹس کو دیکھیں تو اس میں جو سرفہرست آتے ہیں جو بڑے مین اسٹریم طلبہ فرنٹس ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے, تو وہ اس وقت 3-4 ہیں. اس میں ہم ایڈ کر سکتے ہیں کہ کہہ لیں گے کیٹیگرائزیشن جو ہے وہ میری اپنی ذاتی ہے, سبجیکٹو ہے, کوئی دوست اس کو آگے پیچھے اس کو ادھر ہونا چاہیے, اس کو ادھر ہونا چاہیے, وہ فرق نہیں پڑتا. لیکن مین جو براڈر کیٹیگرائزیشن ہے وہ میں نے کرنے کی کوشش کی. تو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے جو فرنٹس ہیں وہ بیسیکلی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہمیں نظر آتی ہے,
پیپلز پارٹی کا جو اسٹوڈنٹ فرنٹ ہے وہ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہمیں نظر آتی ہے. اسی طرح سے جو بیسیکلی نیا پولیٹیکل فنومینا ہے تحریک انصاف کا, تو اس کا ایک اسٹوڈنٹ فرنٹ ہے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن, تو وہ ہمیں نظر آتا ہے. تو اب ان مین پولیٹیکل پارٹیز کی اسٹوڈنٹ فرنٹ کی جو پالیٹکس ہے یا ان کا جو کہہ لیں کہ طریقہ کار ہے کام کا, وہ ان پارٹیز کی پیٹرنیج کے اندر کام کرنے کا ہے, اور ان کا آئیڈیولوجیکل پس منظر جو ہے اور آئیڈیولوجیکل جو شناخت ہے وہ بھی انہی پولیٹیکل پارٹیز کی معاشی پالیسیوں سے جنم لیتی ہے. مطلب آپ اگر ان پولیٹیکل اسٹوڈنٹ فرنٹس کے ساتھ سیاسی بات کرنے کی کوشش کریں تو شاید ممکن نہ ہو, کیونکہ زیادہ تر ایم این ایز اور ایم پی ایز کے لوکل اداروں کے اندر, تعلیمی اداروں کے اندر, کالجز یونیورسٹیز کے اندر وہ عناصر ہیں جو وہاں پہ پیٹرنیج کے اوپر کام کرتے ہیں. کسی ایم این اے کے ساتھ منسلک ہیں, کسی ایم پی اے کے ساتھ منسلک ہیں, اور یہی وہ طالب علم تنظیمیں ہیں جن کی وجہ سے آج کا ایک طلباء کا ایک بڑا سیکشن جو ہے وہ بیسیکلی طلباء سیاست سے متنفر ہے. وہ بیسیکلی جب ان پولیٹیکل اسٹوڈنٹ فرنٹ کو دیکھتا ہے تو وہ بیسیکلی اسٹوڈنٹ یونین کو اور اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کو بھی مکس اپ کرتا ہے, اور اسٹوڈنٹ سیاست سے بھی بیسیکلی متنفر ہو کے بھاگتا ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ گنڈے ہیں اور بدماش ہیں, اور طلباء سیاست کرنے والا طالب علم جو ہے وہ شریف نہیں ہو سکتا. یہ ایک پرسیپشن ہے تعلیمی اداروں کے اندر, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں, جو بیسیکلی ان طالب علم تنظیموں کی وجہ سے ہمیں بیسیکلی صلاحیت کرتا ہوا نظر آتا ہے, کہ کیونکہ وہ طالب علم جو ہے یہ نظر آتے ہیں تعلیمی اداروں کے اندر گنڈا گردی کرتے ہوئے, تعلیمی اداروں کے اندر مار پیٹ کرتے ہوئے, تعلیمی اداروں کے اندر بتھے لیتے ہوئے, بسوں والوں سے بتھے لیتے ہوئے, باہر دکانوں والوں سے بتھے لیتے ہوئے. تو وہ ایک عام طالب علم جو ہے وہ ان کو اسی شناخت کے ساتھ دیکھتا ہے, اور ان کی ڈومینیشن کی وجہ سے وہ پوری کی پوری طلباء سیاست کو بھی اسی وجہ سے متنفر ہے. تو ان کی کوئی خاص آئیڈیولوجیکل لیننگ تو ہے نہیں. ان کی اگر پولیٹیکل پارٹیز کی بات کی جائے, ان پولیٹیکل پارٹی کے مینیفیسٹوز کی بات کی جائے, تو وہ بھی عالمی معاشی پالیسیوں کا اور عالمی معاشی پالیسیوں کا ایک چربہ ہے, جس کے اندر وہ عالمی معاشی پالیسیاں تعلیمی پرائیویٹائزیشنز کر رہی ہیں, یونیورسٹیوں کو کی فیسوں کے اندر دن بدن اضافہ کر رہی ہیں, اور پرائیویٹ تعلیمی معافیے کو جو ہے وہ پروان چڑھانے کا ایک پورا ان کا معاشی پیکج ہے, جس کنٹینیوٹی کو پرائیویٹائزیشن کی بنیاد جو ہے وہ بے نظیر بھٹو نے سٹارٹ کی تھی جب وہ دوبارہ 1986 کے اندر پاکستان میں آئی اور ان کو 89 میں حکومت بھی ملی. تو وہ معاشی پالیسیاں جو تھیں, وہ پرائیویٹائزیشن جو تھی, وہ بیسیکلی نواز شریف نے, مسلم لیگ نون نے بھی آگے کنٹینیو کی, اور وہی معاشی پالیسیاں جو ہیں وہ آج پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ نافذ کر رہی. تو اس لیے ان کا کہنے کہ گروپنگ بھی آپ کو شاید سمجھ آ رہی ہوگی کہ ان کو ایک میں نے کلسٹر میں کیوں رکھا. تو یہ وہ حکمران اور طبقے کی وہ پارٹیاں ہیں جو اس ملک کے اوپر سویلین بالادستی کے نام پہ قابض ہیں اور سویلین بالادستی کی علمبردار ہیں, اور وہ کس طرح کی معاشی پالیسیاں بناتی ہیں وہ ہم نے بہت سارے لوگوں نے تو دیکھی ہیں, اور بہت سارے لوگوں نے پڑھی ہوں گی کہ وہ ان کی کیسے کنٹینیوٹی چلتی ہے. اچھا, دوسرا جو کہہ لیں کلسٹر ہے وہ بیسیکلی طلباء تنظیموں کا وہ ہے جو ریلیجیس گروپنگ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ریلیجیس سیاسی جماعتوں کے ساتھ اور فرقہ بنا سیاسی جماعتوں کے ساتھ. اس کے اندر میں نے چاند ایک نام لکھنے کی کوشش کی ہے, تو اس میں آپ کو اس لسٹ کے اندر آپ فردر بھی ایڈ کر سکتے ہیں. میں نے صرف مثال کے طور پہ یہ چاند ایک نام لکھے ہیں کیونکہ یہ زیادہ ڈومیننٹ ہے. اس میں آئی جے ٹی ہو, اسلامی جمعیت طلبہ, یہ ایک ملک گیر تنظیم ہے, لیکن اس کو میں نے ریلیجیس اس لیے رکھا ہے کہ اس کا ایک پس منظر جو ہے اور ان کی آئیڈیولوجیکل لیگیسی جو ہے وہ ایک ریلیجیس فاؤنڈیشن کے اوپر بنیاد کرتی ہے. ادروائز یہ ایک پرانی سیاسی طلبہ تنظیم ہے جو جماعت اسلامی کے اسٹوڈنٹ فرنٹ کے طور پہ جو ہے وہ تعلیمی اداروں کے اندر کام کرتی ہے, جس کی بنیاد ڈی ایس ایف کے پیرل ہی سٹارٹ ہوئی تھی 1948 میں پاکستان میں بننا شروع ہوئی. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ ہے جو طاہر القادری کا ایک عوامی تحریک کا اسٹوڈنٹ فرنٹ رہا ہے, کبھی ہائی لائٹ ہو جاتا ہے, کبھی ڈورمنٹ ہو جاتا ہے. تو
تو وہ بیسیکلی اسی طرح سے ہے کہ طاہر القادری کی شخصیت کے گرد اور طاہر القادری کے جو مذہبی فلسفہ ہے اور اس کا جو انقلاب کا مذہبی فلسفہ ہے بیسیکلی اسی کے اوپر یہ بیسڈ کرتا ہے. اور اسی جب وہ سرفس پہ آتا ہے تو اسٹوڈنٹ فرنٹ بھی سرفس پہ آ جاتا ہے, جب وہ ڈورمنٹ ہو جاتا ہے تو اسٹوڈنٹ فرنٹ بھی ڈورمنٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو جمعیت تھا کی گروپنگ تھی اسلامی جمعیت طلباء کی, تو وہ بہت زیادہ جماعت اسلامی کی جو آئیڈیولوجیکل لیگیسی تھی, آئیڈیولوجیکل ٹریننگ تھی, تو وہ مکتبہ دیوبند کے ساتھ منسلک علماء اور اس کے ساتھ جو ان کا دانشور طبقہ تھا اس کے زیر اثر تھی. تو اس کے زیر اثر جو دیوبند کے مکتبہ فکر سے باہر ریلیجیس اسکالرشپ تھی یا ریلیجیس علماء تھے, انہوں نے بھی اپنے اثر و نفوذ کو بڑھانے کے لیے تعلیمی اداروں کے اندر ATI کی بنیاد ڈالی, انجمن طلباء اسلام, جو بیسیکلی کہہ لیں کہ میں اگر اس کو کہوں کہ وہ پاکستان کے اندر جو سنی مکتبہ فکر کے علماء ہیں, دانشور ہیں, ان کے بیسیکلی خیالات کو پروموٹ کرنے کے لیے آگے تعلیمی اداروں میں کام کرتی ہے. اور اس کے بھی مختلف گروپس ہیں, اس کی ڈیٹیل میں ہمارا مقصد نہیں ہے جانے کا. تو اسی طرح سے جو پاکستان کے اندر شیعہ جو سیکٹ ہے, جب انہوں نے دیکھا کہ باقی سارے لوگ آرگنائز ہو رہے ہیں تو ہمیں بھی آرگنائز ہونا چاہیے, تو ان کے بھی مختلف گروپس جو ہیں وہ مختلف جعفریہ اسٹوڈنٹ موومنٹ کے نام پہ, کچھ اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے شیعہ مکتبہ فکر کے جو علماء ہیں ان کے تنظیمیں ہیں وجود رکھتی ہیں. اسی طرح سے اور بھی ہوں گی ڈیٹیل, اس میں ہم جانا نہیں چاہتے. تو یہ وہ کلسٹر ہے جو بیسیکلی ریلیجیس مائنڈ سیٹ اور ریلیجیس فرقہ وارانہ جو کہہ لیں کہ اسکالرشپس ہے اس کے ساتھ متاثر ہے. اس کا بھی پاکستان کے اندر جو طالب علم کو مسائل ہیں, طلباء کے جو ایشوز ہیں, طلباء کے جو پرابلمز ہیں, اور طلباء سیاست کیا ہونی چاہیے تعلیمی اداروں میں, طالب علموں کو کیوں آرگنائز کرنا ہے تعلیمی اداروں کے اندر, طلباء کن ایشوز کو اٹھائیں, کیا کریں, کیسے کریں, اس کے ساتھ بہت زیادہ سروکار نظر نہیں آتا. بس رسمی سی چند کہہ لیں کہ ان کی سیرت کانفرنس کر لی, کسی نے کوئی اس طرح کے ایونٹس کر لیے, کوئی اس طرح کے ایشوز جو ہیں اس کے اوپر مظاہرے کر لیے. کبھی کوئی اسرائیل کا مسئلہ ہوا تو اسرائیل مرد آباد ریلی نکال لی, اور اسی طرح کے جو ایشوز ہوتے ہیں عالم اسلام کے حوالے سے جو پوری گلوبل پولیٹکس کے اندر, تو اس کے اوپر طلباء کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن طلباء کے جو جینون تعلیمی مسائل ہیں, طلباء کے جو جینون تعلیمی اداروں کے اندر ان کے جو ایشوز ہیں, اکنامک ایشوز ہیں, جو پولیٹیکل اکانومی کے ایشوز ہیں, اس کے ساتھ ان کا سروکار زیادہ نظر نہیں آتا. اچھا, یہ ایک تیسرا کہہ لیں کہ کلسٹرز میں نے بنایا ہے جو بیسیکلی ایتھنک لنگوسٹک نیشنلسٹ آرگنائزیشنز ہیں. اچھا, یہ مزیدار بات یہ ہے کہ ان کی تعداد کافی زیادہ ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر ایتھنک لنگوسٹک نیشنلٹیاں ہیں, ان کی تعداد زیادہ ہے, تو اس لیے ان کے گروہ بھی زیادہ ہیں. اگر فرقے جو ہیں وہ بھی جس طرح سے فرقوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے تو ان کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے, تو اسی طرح سے ان آئیڈینٹیٹیوں کی تعداد بھی اسی طرح سے اوپر نیچے ہو جاتی ہے. کبھی کچھ آرگنائزیشن جو ہیں وہ ڈومیننٹ ہو جاتی ہیں, کبھی وہ ڈورمنٹ ہو جاتی ہیں. تو اس کے اندر میں نے کوشش کی ہے کہ ہر علاقے سے, صوبے سے, کہ وہاں جو ایتھنک مائنارٹیز ہیں یا ایتھنک کمیونٹیز ہیں ان کی جو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کو کلسٹر کیا ہے. اس کی بھی آپ اس کے اندر فردر سپریٹنگ اور کس طرح سے گروپنگ کام کرتی ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ وہ متحدہ میں نے اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے سٹارٹ کیا ہے جو بیسیکلی متحدہ قومی موومنٹ جو جس کو ہم MQM کہتے ہیں, مہاجر, اس کا پہلے تھا مہاجر قومی موومنٹ. تو کراچی کے اندر وہ بیسیکلی اس کے ساتھ لنکڈ ہے, اور زیادہ تر فوکس اور ایریا آف انفلوئنس جو ہے وہ کراچی اور سندھ کے وہ تعلیمی ادارے جہاں پہ مہاجر اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں. اور ان کے نام سے کیسے بیسیکلی ان کی جو لیمیٹیشنز ہیں یا ان کے آئیڈیولوجیکل لیگیسی کی اگر میں بات کروں تو ان طلبہ تنظیموں کے نام جو ہیں وہ بیسیکلی ایسے ہیں جس کے اندر ملک گیر طالب علم جو ہے وہ پارٹیسپیٹ ہی نہیں ہو سکتا. مطلب کہ آپ کے نام جو ہے وہ یہ طے کرتا ہے کہ آپ نے اس میں پارٹی کے اندر تنظیم کے اندر شامل ہونا ہے کہ نہیں ہونا. مطلب اس میں اگر آپ دیکھیں پختون اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن,
تو اس کے نام کے اندر یہ طے ہے کہ جو پختون ہے وہ ہوگا, جو پختون نہیں ہے وہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا ممبر نہیں بن سکتا. سندھی شاگرد تحریک, جو سندھی ہوگا وہ اس کا ممبر بن سکتا ہے اور اسی آڈینس کو اٹریکٹ کر رہی ہے. اسی طرح سے مختلف ایتھنک گروہ جو ہیں اور ایتھنک منارٹیز جو ہیں, اس کے نام پہ جو طلبہ تنظیمیں ہیں, ان کی سب سے بڑی ان کے اندر کچھ سیکشن جو ہیں وہ اپنے آپ کو بہت پروگریسو کہنے کے وکیبلری کے ساتھ بھی پیش کرتے ہیں, اپنے اس وکیبلری کو بھی بات کرتے ہیں. اس کے اوپر میں زیادہ تفصیل سے بات کروں گا کہ کیونکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بیسیکلی ہماری ایک ڈسٹنکشن اور کس طرح سے ہمارا NSF کا لیگیسی جو ہے وہ اور ان کی اس کی آئیڈیالوجیکل کہنے کے ڈسٹنکشن کس طرح سے ان طلبہ تنظیموں کے ساتھ ہے, کہ ہمارا ان کے ساتھ کس طرح سے الائنس ہو سکتا ہے, کس طرح سے کیا چیزیں ہیں, کن ایشوز کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں, لیکن ہماری اپنی شناخت کس طرح سے مختلف ہے اور کیوں مختلف ہونی چاہیے. کیونکہ ان طلبہ تنظیموں کو جتنا بھی کہہ لیں کہ پروگریسو وکیبلری کے ساتھ یہ پیش کر لیں, لیکن یہ پورے ملک کی نمائندہ طلبہ تنظیمیں نہیں ہیں. مطلب بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے بے شمار کہہ لیں کہ چھوٹے چھوٹے سپلٹس ہیں, وہ مختلف پارٹیوں کے بلوچ نیشنلسٹ پارٹیوں کے ساتھ لنکڈ ہیں. تو وہ بیسیکلی اس کے نام ہی یہ طے کرتا ہے کہ اس طالب علم کے اندر, اس طلبہ تنظیم کے اندر, بھلے یہ جغرافیکلی بلوچستان کے اندر بیس کرتی ہے, لیکن پورے بلوچستان کے طالب علموں کی بھی نمائندہ تنظیم نہیں ہے, کیونکہ پورے بلوچستان کے اندر بھی سارے بلوچ نہیں ہیں. پختون بھی ہیں, ہزارہ بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, مہاجر بھی ہیں, تو مختلف کمیونٹیز آباد ہیں. سارے پاکستان کے اندر کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ کوئی مختلف زبان بولنے والے, مختلف کلچر اور مختلف ایتھنسٹی کے لوگ وجود نہ رکھتے ہیں. تو اس لیے ان کے نام جو ہیں وہ اپنے گو کہ یہ اپنے آپ کو اپنے صوبے کی نمائندہ تنظیمیں بنانے کی کوشش کرتی ہیں. جیسے جو سندھی نیشنلزم کے ساتھ منسلک طلبہ تنظیمیں ہیں, وہ اپنے آپ کو سندھ کی نمائندہ طلبہ تنظیمیں کہتی ہیں اور سندھ کی نمائندہ سمجھتی ہیں, لیکن وہ ان کے نام جو ہے وہ کسی مہاجر کو شاید اس طرح سے اور پریکٹیکلی, کیونکہ میں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی ہے اور ان کے ساتھ بہت زیادہ گہرا انٹریکشن بھی رہا ہے, تو ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی کسی کہنے کہ سندھ کے اندر, GS سندھ کے کسی بھی گروپ کے اندر, ایون سندھی شاگرد تحریک اور دوسری طلبہ تنظیموں کے اندر بھی کبھی کوئی اردو بولنے والا اسٹوڈنٹ میں نے غلطی سے بھی نہیں دیکھا. چلو غلطی سے کوئی آ جائے نا, پہلی دفعہ پہلی میٹنگ میں غلطی سے کوئی آ جائے, تو وہ غلطی سے بھی کوئی نہیں آتا, کیونکہ نام ہی ایسا ہے کہ جس کے اندر کوئی دوسرا شناخت رکھنے والا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یار میں, بلکہ اس کو لگے گا کہ یار جہاں پہ جو بات ہوگی وہ میرے خلاف ہوگی. مطلب مہاجر جو اسٹوڈنٹ ہے وہ سمجھے گا, وہ ایسا ہی اس کا پرسیپشن ہے کہ ان طلبہ تنظیموں کے اندر مہاجروں کے خلاف جو ہے وہ سیاست ہوگی, اور مہاجروں کی جو طلبہ اسٹوڈنٹس ہیں یا طلبہ تنظیمیں ہیں ان کے مطلب یہ پرسیپشن ہے کہ بھئی اس کے اندر سندھیوں کے خلاف کوئی سازش ہوگی, اور وہ کچھ سچ ہے کچھ جھوٹ ہے. تو وہ بیسیکلی اسی طرح سے ایک پرسیپشن طلبہ تنظیموں کے متعلق موجود ہے. تو اس لیے ان کی یہ والی جو لمیٹیشنز ہے اس کو ہم ذرا زیادہ اگلے سلائڈس میں ڈسکس کریں گے کیسے ہم مختلف ہیں. اچھا, پھر میں نے ایک چوتھا کلسٹر بنایا تھا بیسیکلی جو پروگریسو, جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک ملک گیر طلبہ کے جو مسائل ایک ہیں, طلبہ کے ایشوز جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل اکانومی سے جنم لیتے ہیں, ایک معاشی سسٹم سے جنم لیتے ہیں, اور ایک طرح کی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے. اگر پاکستان کے اندر IMF کی پالیسیوں کی وجہ سے اور IMF کی مسلط کردہ پرائیویٹائزیشن کی وجہ سے تعلیمی فیسوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے, تعلیمی اداروں کے اندر تعلیم دن بدن مہنگی ہو رہی ہے, تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کون سی زبان بولتا ہے, وہ کون سے فرقے سے تعلق رکھتا ہے, وہ کون سے سیکٹ سے تعلق رکھتا ہے, وہ اس کی ایتھنسٹی کیا ہے. مطلب اس کے اندر کچھ بھی ہو, کشمیری ہو, بلوچ ہو, مہاجر ہو, پنجابی ہو, سندھی ہو, سرائکی ہو, کوئی بھی پاکستان کے ایتھنو لنگوسٹک اور سیکٹ سے تعلق رکھنے والا اسٹوڈنٹ ہے, وہ اس پالیسی سے یکساں متاثر ہوتا ہے. تو اس سوچ کے تحت جو بیسیکلی پاکستان میں سیاست ہے
کہ ایک ملک گیر طالب علم تنظیم ہونی چاہیے, ایک ملک گیر طلبہ کا ایک نیریٹو ہونا چاہیے, ایک ملک گیر طلبہ کا پلیٹ فارم ہونا چاہیے. تو وہ ہمیشہ پاکستان کے ترقی پسند ایلیمنٹس جو ہیں, ترقی پسند پولیٹیکل پارٹیز ہیں, انہوں نے وہ کوشش کی ہے کہ اس طرح سے طلبہ کو آرگنائز کیا جائے ایک ملک گیر طلبہ تنظیم کی بنیاد پہ, جو پاکستان میں ان معاشی پالیسیوں کو چیلنج کر سکے, ان تعلیم دشمن پالیسیوں کو چیلنج کر سکے, اور ان کے خلاف ایک سیاست بنا سکے تمام لوگوں کو جوڑ کے. تو اس کے اندر جیسے میں نے نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن پاکستان آتی ہے, اس میں پروگریسو ریولیوشنری اسٹوڈنٹ فیڈریشن, یہ نئی ابھی کہہ لیں کہ 3-4 سال پہلے فیڈریشن بنی, جس کی کوشش عوامی ورکرز پارٹی کے دوستوں نے کی. اور پھر ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے, جس کی ایک تاریخ رہی ہے, جیسے میں نے بتایا کہ یہ ہماری ایک پیشرو طلبہ تنظیم تھی, لیکن بعد میں بھی 1984 کے اندر جب کمیونسٹ پارٹی نے اوپن فرنٹ کے طور پہ کام کرنا شروع کیا, تو انہوں نے اس وقت دوبارہ سے آرگنائز کرنے کی کوشش کی. اسی طرح سے پھر 2004 میں 2003 میں اس طرح کی کوششیں ہوتی رہیں. ابھی بھی کچھ علاقوں میں, کچھ جگہوں پہ کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ جو منسلک لوگ ہیں وہ اس طلبہ فرنٹ کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کم زیادہ کی بات میں ابھی نہیں کر رہا کہ کس طرح سے, لیکن میں ابھی صرف آئیڈیالوجیکل کلسٹرنگ کے اوپر بات کر رہا ہوں. اسی طرح سے پروگریسو اسٹوڈنٹ کلیکٹیو کا جو عمل ہے وہ بھی کچھ لوگوں نے سنا ہوگا فیس بک پہ, اور جو ابھی ریسنٹلی جو فنومینا ہے NSF ہمارے ساتھ ہی جو منسلک کچھ لوگ تھے جنہوں نے بعد میں پھر ایک پروگریسو اسٹوڈنٹ کلیکٹیوز کی بنیاد ڈالی. تو وہ پروگریسو اسٹوڈنٹ کلیکٹیو جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو ملک گیر بنیادوں پہ منظم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا, آپ جیسے میں نے بات کی کہ آپ یہ سوچ کا, اور ایسا کیوں ہے کہ یہ والے نام جو ہیں وہ یہ والے ہیں, اور جو میں نے پچھلے کلسٹر میں بات جو نام ڈسکس کیے وہ اس طرح سے نام ہے. مطلب نام رکھنے کا جو ہے, نام رکھنے کا ایسا نہیں ہے جیسے ہم بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ایک نام رکھتے ہیں, تو اس کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے, ایک فکر ہوتی ہے کہ میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یار میرے بچے کے اندر یہ والی صلاحیتیں ہونی چاہیے, اس طرح کا میرے اس کے اندر ہونا چاہیے. تو نام بیسیکلی اس طرح سے رکھا جاتا ہے, اس سوچ کے ساتھ رکھا جاتا ہے کہ آپ نے آگے کیا آپ آگے دیکھ کیا رہے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ کوئی نام آپ کو مل گیا اور آپ نے بچوں کو رکھ دیا, ایسے بھی ہوتا ہوگا, اور وہ اسی طرح کے نام ہم نے دیکھے ہیں کہ ایسے ہی رکھ دیے. جب ایک وقتی خودرو طریقے سے کوئی چیز ایک جگہ سے پیدا ہوئی تو اسی جذباتی مرحلے کے اوپر اس طرح کا نام رکھ دیا جس مرحلے کے اندر وہ پیدا ہوئی. کہ پشتونوں کے کچھ ایشوز تھے, پشتونوں کے ساتھ کچھ زیادتیاں تھیں ریاست کی, تو اس غصے میں, اس ولولے کے اندر, ایک جوش ولولے کے اندر ایک نام رکھ دیا. لیکن جو پروگریسو سوچ اور پروگریسو فکرز کے لوگ ہوتے ہیں وہ جب نام رکھتے ہیں تو وہ اسی سوچ اور فکر کے ساتھ رکھتے ہیں کہ اس نام کا آگے مستقبل کیا ہے, اس نام کی آگے پہچان کیا ہو سکتی ہے, کیا یہ ملک گیر کام نام کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. تو ان ناموں کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ یہ وہ نام ہے جس کے اندر کسی کی کہہ لیں کہ ایتھنک شناخت, کسی کی لنگوسٹک شناخت, کسی کی سیکٹیرین شناخت, کسی کی کوئی بھی شناخت جو ہے وہ ان تنظیموں کے اندر شامل ہونے میں حائل نہیں ہے. ان تنظیموں کے اندر مسائل ہو سکتے ہیں کہ کوئی خاص گروپ جو ہے وہ کسی جگہ پہ زیادہ ڈومیننٹ ہو, کوئی خاص گروپ جو ہے ایتھنیسٹی کے لوگ زیادہ ہوں, کسی کے کم ہوں, لیکن نام کے اندر یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے. نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نام کے اندر یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ اس کے اندر بلوچ طالب علم شامل نہیں ہو سکتا, اس کے اندر مہاجر طالب علم شامل نہیں ہو سکتا, اس کے اندر پنجابی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ شامل نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے باقی نام بھی. تو یہ وہ بیسیکلی آئیڈیالوجیکل کہنے کے ڈسٹنکشن ہے باقی پاکستان کی طلبہ تنظیموں کی پروگریسو طلبہ تنظیموں سے. اب ہم نیکسٹ جو ہے وہ بات تھوڑی سی کریں گے کہ ہم بیسیکلی DSF کیوں نہیں ہیں اس وقت, ہم پروگریسو اسٹوڈنٹ کلیکٹیو کا یہاں پہ ابھی کیوں نہیں اسکول کر رہے, ہم جہاں پہ پروگریسو ریولیوشنری اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہے اس کا کیوں نہیں کر رہے, ہم NSF کا کیوں کر رہے ہیں. تو ہماری NSF کی کیا شناخت ہے پروگریسوز کے اندر. جیسے میں نے بات بتائی تھی کہ 68 کے اندر تھوڑا سا تفصیلی ذکر میں نے کیا تھا کہ جب سپلٹ ہوا تو کس طرح سے نیب جو تھی وہ 3 گروہوں کے اندر تقسیم ہوئی, 3 گروپنگز کے اندر تقسیم ہوئی. تو وہ صرف کوئی شخصی تقسیم نہیں تھی, اس کے پیچھے ایک آئیڈیالوجیکل
ڈبیٹس تھیں, دیکھنے کا تناظر کا فرق تھا کہ کس طرح سے ہم پاکستان کو انویژن کرتے ہیں, پاکستان کا مستقبل کس طرح سے دیکھتے ہیں, پاکستان میں کس طرح کی ایک ریاست بننی چاہیے, اس کے کیا خد و خال ہونے چاہیے, پاکستان کی ریاست کے ڈھانچہ کیسا ہونا چاہیے اور اس ڈھانچے کے اندر نمائندگی کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. یہ وہ سوالات ہیں جن کے اوپر بیسیکلی پھر پروگریسو جو اسٹوڈنٹس ہیں, آرگنائزیشنز ہیں, یا جو اسکالرشپس ہے پروگریسوز کی, اس کے اندر جو ڈبیٹس ہیں ان کے اوپر ہم بنیاد بات کریں گے. اور پھر ہم اپنے آپ کو پلیس کریں گے کہ ہم کیسے دیکھتے ہیں, ہم کیسے سوچتے ہیں, اور ہمارا انویژن کرنے کا پاکستان کو کس طرح سے ہم انویژن کرتے ہیں. اچھا, تو نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی جیسے میں نے بات کر دی, اس کو ہم ابھی لاسٹ باقیوں کی اگر میں نے ابھی ڈسکشن کی نہیں کی, کہ وہ شاید تھوڑا میں نہیں چاہتا کہ ہم پروگریسوز کے اندر, کیونکہ میرا ابھی ذاتی نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمیں پروگریسو حلقوں کو ایک یونائٹڈ طلبہ تنظیم کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے, اور ایک یونائٹڈ طلبہ تنظیم بنانے کی ضرورت ہے. تو وہ ڈبیٹس ابھی ہیں, تو میں نے اس کو, اگر دوست چاہیں گے تو میں اس کے اوپر سیر حاصل بحث کرنے کے لیے بھی تیار ہوں کہ کیا ہمارے فرق ہیں, کس طرح سے فرق ہیں, ہم پروگریسو اسٹوڈنٹ کلیکٹیو کیوں نہیں ہیں, ہم ریولیوشنری اسٹوڈنٹ فیڈریشن کیوں نہیں ہیں, ہم NSF کیوں ہیں. تو لیکن ابھی ہم زیادہ بات کر لیتے ہیں کہ NSF کا جو ہم انویژننگ کا ہمارا نقطہ نظر ہے وہ کس طرح سے ہے, ہم کیوں ایک ملک گیر طلبہ تنظیم چاہتے ہیں, ہم کیوں ایک ملک گیر ایک آرگنائزیشن چاہتے ہیں, اس کا مقصد ہمارا مطمع نظر کیا ہے. تو NSF جو ہے, اگر ہم یہ میں نے پاکستان کا میپ لگایا, تو NSF پاکستان کو ایک کہہ لیں کہ ایک ملک کے طور پہ, ایک کنٹری کے طور پہ جب دیکھتی ہے, تو اس کے اندر بسنے والی تمام اکائیوں, تمام ایتھنک, لنگوسٹک اور مختلف جو ہمارے لنگوسٹک کمیونٹیز ہیں اور منارٹیز ہیں, ان کو ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے بہت سارے مسائل جو ہیں پولیٹیکل اکانومی کے بھی, جس کی میں نے بات کی کہ وہ ہمارے ملک کے اندر رہنے والے تمام لوگوں کو یکساں متاثر کرتے ہیں, یا پولیٹیکل اکانومی کے جو مسائل ہیں وہ ہمارے ملک کے اندر رہنے والے اسٹوڈنٹ ہوں, مزدور ہوں, کسان ہوں, یا باقی لوگ ہوں, ان کو یکساں متاثر کرتے ہیں, ریاستی پالیسیاں یکساں متاثر کرتی ہیں. تو ہمیں اس کو ایک اس کا مقابلہ بھی ایک متحدہ آرگنائزیشن کے طور پہ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے پاکستان کے اندر یہ جو پاکستان کی جغرافی ہے, یہ بھی میں سمجھتا ہوں, یہ میری نقطہ نظر ذاتی ہے, اس کے اوپر ہم نے اس کو تھیوریائز کرنے کی بھی کوشش کی. ایک کتاب بھی ہم نے کوئی 2 سال پہلے اس مسئلے کے اوپر پبلش کی تھی. اس کا پہلا ایڈیشن جو تھا وہ تو ابھی بک گیا ہے. ابھی ہم اس کے دوسرے ایڈیشنز کے اوپر کام کر رہے ہیں, اس کو فردر ریفائن کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم تھیوریائز کیسے کر رہے ہیں, کہ جو پاکستان کی جغرافی ہے وہ بھی ہمیں بہت حد تک باؤنڈ کرتی ہے, کس طرح سے ہمارے مسائل اور وسائل جڑے ہوئے ہیں. مسائل تو پولیٹیکل اکانومی کے اور اس ڈھانچے کے جڑے ہوئے ہی ہیں, لیکن جو ہمارے وسائل کی جو یونٹی ہے, یونٹی ان اپوزٹ جو ہے, وہ کس طرح سے ہمیں سوچ اس چیز پہ فوکس کرواتی ہے کہ ہمیں کس طرح سے ایک طرح سے انویژن کرنا ہے. ہم تاریخ اور ثقافت کا جو ہمارا نقطہ نظر ہے اس ملک کے اندر, اس کو ہم کس طرح سے انویژن کرتے ہیں. میں اکثر فیس بک کے اوپر جو ڈبیٹس ہوتی ہیں یا اس طرح سے پروگریسو حلقوں کے اندر جو ڈبیٹ رہی ہیں, تو کیونکہ ہمارا جب پروگریسو اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا جو ایک مسئلہ جس کو ہمیں ابھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اور NSF کو زیادہ گہرائی سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری بار بار مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں, مسائل جو ہیں وہ مسائل جنریٹ کیسے ہوتے ہیں. تو وہ بیسیکلی بہت جو میں نے تیسرا کلسٹر ڈسکس کیا تھا, وہ جو تیسرا کلسٹر اور چوتھا کلسٹر پروگریسوز کا ہے, ان کی جو اوور لیپنگ ہے آئیڈیولوجیکل انکلینیشنز کی, اس کی وجہ سے ہم جو ہے جب گڈمٹ کرتے ہیں پروگریسو سوچ کو, فکر کو, اور نیشنلسٹ اور ایتھنو لنگوسٹک جو سلوگن منوگرنگ ہے, اس کو جب ہم مکس اپ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وہ والا رجحان جب پروگریسو تنظیموں کے اندر آتے ہیں تو پروگریسو تنظیموں کے اندر بھی انہی بنیادوں پہ سپلٹنگ ہو جاتی ہے.
تو ایک مثال میں آپ کو اگر ہم ہیرو شپ کی مثال لیں تو پاکستان کے اندر جو نیشنلسٹ نیریٹو ہے، نیشنلسٹ تنظیمیں ہیں، تو وہ ہیرو شپ کا جو ان کا کرائٹیریا ہے وہ بیسیکلی اپنے اس ایتھنو لنگوسٹک گروپنگ کے اندر اس اپنی شناخت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. مطلب پنجابی نیشنلسٹ اگر ہوگا تو وہ رنجیت سنگھ کو ہیرو بنا کے کہے گا کہ رنجیت سنگھ ہمارا ہیرو ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے مقابلے میں جب پشتون کہے گا کہ اس نے تو ہمارے اوپر حملے کیے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کیسے اپنا ہیرو، وہ ڈیفینیٹلی نہیں مان سکتا کیونکہ وہ ان کے ساتھ تضاد کے اندر آتا ہے. تو اسی طرح سے سرائکی نیشنلسٹ جو ہے وہ نواب مظفر کو ہیرو کہیں گے. تو وہ ظاہری بات ہے وہ بھی ان کے لیے بھی مسئلہ ہے کہ رنجیت سنگھ نے ملتان جو تھا وہ فتح جب کیا تو نواب مظفر خان سے حکومت چھینی. تو وہ ایک طرح کا تضاد جو ہے وہ آتا ہے. اور اسی طرح سے جو پشتون نیشنلسٹ ہیں وہ احمد خان ابدالی کو جب اپنا ہیرو کہیں گے تو ظاہری بات ہے پنجاب کا ایک عام آدمی کہے گا کہ یہاں پہ تو اس نے لاشوں کے ڈھیر لگائے، گاؤں کے گاؤں اور دیہات کے دیہات جلائیں، تو ہم اس کو اپنا ہیرو کیسے کہیں. اسی طرح سے باقی علاقوں میں میر چاکر ہند کو بلوچ اپنا ہیرو کہیں گے تو میں میر چاکر ہند کو اپنا ہیرو کیسے تسلیم کروں گا کہ میر چاکر ہند جو ہے وہ ایک حکمران طبقے کا ایک کہہ لیں کہ ایک آدمی تھا جو اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے حملے بھی کرتا تھا اور اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے دوسرے علاقوں کے اندر جا کے لوٹ مار بھی کرتا تھا. تو یہ جو ہیرو شپ کا تصور ہے، اس ہیرو شپ کے تصور کو جب ہم پروگریسو سوچ اور پروگریسو فکر کے اندر لے کے آتے ہیں تو ہمارے اندر بھی وہی مطلب پھر ہم میں اور اس میں فرق نہیں رہتا. تو یہ این ایس ایف کا جو ڈسٹنکشن ہونا چاہیے کہ ہمیں پروگریسو کو کس طرح سے ہیرو شپ کو تھیورائز کرنا ہے. مطلب جو ہمارے طبقے سے حکمران طبقوں کی جب ہیرو شپ کو ہم اون کریں گے، کیونکہ نیشنلزم جو ہے وہ ہمیشہ حکمران طبقوں کے ہیرو شپ کو پروموٹ کرتا ہے. مطلب وہ نیشنلزم جو ہے وہ اس طرح سے بھگت سنگھ کو تھیوریائز نہیں کر سکتا کیونکہ بھگت سنگھ ان کے لیے فٹ نہیں ہوتا. بھگت سنگھ ان کے اس نیریٹو میں فٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ بھگت سنگھ کا نقطہ نظر یہ نہیں تھا کہ میں پنجابیوں کے لیے لڑ رہا ہوں. بھگت سنگھ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اس خطے کے اندر بسنے والے تمام مظلوموں کا میں نمائندہ ہوں اور اس تمام مظلوموں کی آزادی، انگریز سے آزادی اور اس کے مقامی گماشتوں سے آزادی کے لیے میں لڑ رہا ہوں. اسی طرح سے باقی علاقوں کے اندر بھی روپلو کولی ہو، ہیمو کلانی ہو سندھ کے اندر اور باقی علاقوں کے اندر ایسے ہمارے طبقے کے جو لوگ تھے جب انہوں نے اسٹرگلس کی، انہوں نے جدوجہد کی تو انہوں نے اس تعصب اور اس ڈسکریمنیشن کی بنیاد پہ اس وقت بھی اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کیا. بھگت سنگھ نے اپنی تنظیم کا نام یا ہیمو کلانی نے اپنی تنظیم کا نام جو تھا وہ اس آئیڈینٹی کے ساتھ پنجاب کی اور سندھ کی اس آئیڈینٹی کے ساتھ جوڑ کے نہیں بلکہ کیا. اس وقت بھی انہوں نے اپنے آپ کو انہی آئیڈینٹیز کے ساتھ جوڑا جو ملک گیر تھیں، جو ریاستی ڈھانچے کی بنیاد پہ چیلنج کرتی تھی. خشت نگر کے اندر کاکا جی سنوبر کا نام ہو تو کاکا جی سنوبر جس وقت کام کر رہا تھا اس وقت باچا خان بھی وہیں پہ تھا. باچا خان کو کیوں نہیں آرگنائز جوائن کیا؟ بھگت سنگھ کے ساتھ جنرل سیکرٹری کیوں بنا؟ بھگت سنگھ پنجابی تھا، کاکا جی سنوبر حسین محمد پشتون تھا تو وہ باچا خان کو بھی جوائن کر سکتا تھا، باچا خان کے ساتھ بھی کی تنظیم میں بھی جا سکتا تھا. بھگت سنگھ کی تنظیم کا جنرل سیکرٹری کیوں بنا؟ تو یہ وہ آئیڈیالوجیکل فرق ہیں، یہ وہ آئیڈیالوجیکل ہماری ڈسٹنکشن ہے نیشنلسٹوں سے اور ایتھنو نیشنلسٹک گروپس کے ساتھ جو ہمیں اس بات پہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ ہم نے کس طرح سے پورے ملک کے لوگوں کو انویژن کرنا ہے، پورے ملک کے لوگوں کی نمائندگی کرنی ہے. کسی خاص گروہ کی ہیرو شپ کو ہم نے تنظیم کے اوپر اثر انداز نہیں ہونے دینا اور کس طرح سے ہماری آئیڈیالوجیکل انکلینیشن جو ہے جو ہمارے طبقے سے بلونگ کرتی ہے کہ ہم جو ہے وہ پروگریسو اسٹوڈنٹ جو ہے نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہو یا کوئی دوسرے طالب علم ہوں، ہمارا مقصد جو ہے وہ پاکستان کے اندر پسے ہوئے طبقے کے طلباء کی نمائندگی کرنا ہے. ہم پاکستان کے اندر جو حکمران طبقوں کے طالب علم ہیں، جو اس طبقاتی نظام تعلیم میں اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے طالب علم ہیں، ان کے مسئلے ہمارے مسئلے اس طرح سے نہیں ہیں. ہمارے مسئلے گورنمنٹ کالج پتوکی کے مسئلے ہوں، دیہات سنگھ کالج کے مسئلے ہوں، ان مسئلوں کی نوعیت جو ہے وہ ایچ ای سن کالج سے اور سٹی اسکول سے اور لمز سے اور ان تعلیمی اداروں کے اندر پڑھنے والے طالب علموں سے بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ مسئلے ہے ہی نہیں ہے وہاں پہ جن مسئلوں کے اوپر ہمارے طبقے کے طلباء کو سوچنا پڑتا ہے اور جن وجوہات کی وجہ سے ان کے مسائل جنریٹ لیتے ہیں. تو اس لیے جب ہماری ایک طبقاتی شناخت ہے، ہمارا ایک طبقاتی
آئیڈینٹی ہے. تو اس طبقاتی آئیڈینٹی کے اوپر ہم کس طرح سے پاکستان کے اندر بسنے والی تمام قومی اکائیوں کو جو ہے وہ انویژن کر سکتے ہیں اور تھیوریٹائز کر سکتے ہیں. اور حکمران طبقات کے جو ہیروشپس ہیں اور حکمران گروہوں کی جو ہیروشپس ہے اس سے اپنے آپ کو قطع رکھ کے اپنی طبقاتی ہیروشپ کو آگے لے کے آئیں. اور یہی عنصر جو ہے وہ باقی بہت ساری چیزوں کے اوپر بھی ہم ون بائی ون ڈسکس کر سکتے ہیں کہ ہماری آئیڈیولوجیکل ڈسٹنکشن جو ہے وہ کس طرح سے اس جغرافی کے اندر مطلب کہ نیشنلسٹ گروپنگ جو ہے یا نیشنلسٹ کی جو انویژننگ ہے پاکستان کی وہ اگر آپ کسی گروپ کے ساتھ بھی ان ڈیٹیل جب جاتے ہیں تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ تضاد کے اندر آتے ہیں. ہمارے بڑے محترم کامریڈ تھے رشید دولکا صاحب, وہ اکثر کہتے تھے کہ بھئی پاکستان کے اندر ایک خطے کے جو وسائل ہیں وہ دوسرے خطے کے لوگوں کی معاشی پراسپرس کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اگر میں نے یہ پاکستان کا میپ جہاں پہ لگایا ہوا ہے کہ کے پی کے اور گلگت اور کشمیر کی جو پہاڑیوں کے اوپر برف پڑتی ہے اور جو بارشیں ہوتی ہیں ان کا جو پانی جو ہے وہ پنجاب اور سندھ کے میدانوں کو سیراب کرتا ہے, ٹھیک نا. اور آپ کی جو نیشنلسٹ اپروچ ہے اور نیشنلسٹ نیریٹو ہے وہ کہتا ہے کہ کشمیر گلگت اور یہ کے پی کے جو پہاڑیوں سے اتر کے نیچے آنے والے لوگ ہیں پنجاب کے میدانوں سے پیدا ہونے والی جو آمدنی ہے یا اس سے پیدا ہونے والا جو غلہ ہے اس پہ ان کا حق نہیں ہے کیونکہ ان کا رنگ اور ہے, ان کی زبان اور ہے, ان کی نسل اور ہے. کیا مطلب اگر ان کے وہ اپنے اس وسائل کو روک لینے کی صلاحیت کل کو پیدا کر لیں تو کیا ان کو یہ حق دے دیا جائے کہ وہ وہاں پہ وسائل روک کے پنجاب اور سندھ کے میدانوں کی زندگی تباہ کر دیں؟ دونوں اپروچ جو ہیں وہ انتہا پسندانہ ہیں اور اس خطے کی جغرافی کو کہہ لیں کہ ڈس انٹیگریشن کی اور انویژننگ بیسیکلی ہمیں فراہم کرتی ہیں اور ڈی کنسٹرکٹیو ہے. ہمیں پروگریسوس نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے دوستوں کو کس طرح سے پاکستان کے اندر اس جغرافی کو تھیوریٹائز کرنا ہے اور انویژن کرنا ہے جس کے اندر ہم اپنے طبقے کی بنیاد پہ, اپنے طبقے کی کلاس کی بنیاد پہ جو ہمارے کلاس کے مسائل ہیں ہر جگہ پہ یکساں ہیں, جو پولیٹیکل اکانومی سے جنم لیتے ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں اور عالمی سیاست سے جنم لیتے ہیں اور عالمی معیشت سے جنم لیتے ہیں, اس کو کس طرح سے ہم نے تھیوریٹائز کرنا, یہ ہماری ڈسٹنکشن ہے جو ہمیں باقی طلبہ تنظیموں سے, باقی گروپوں سے, ان کی اس تمام پروگریسو ووکیبلری سے, اس کی لنگوسٹک جارگننگ سے منفرد کرتی ہے کہ ہمارا عمل جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر تمام لوگ اپنے آپ کو اس طرح سے محسوس کر سکیں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یا یہ جو انویژننگ کا طریقہ کار ہے اس کے اندر ہم سب کا حصہ ہے, ہم سب کا مشترکہ مقصد جو ہے وہ سامنے نظر آتا ہے. تو یہ وہ میرا خیال ہے. اور اس طرح کے بہت سارے دوسرے سوالات جو ہیں میں اس پہ ابھی کل کے لیکچر میں عظیم صاحب نے بات کی ہوگی کہ جو پولیٹیکل آئیڈیولوجیکل ٹرینڈز کا سوال ہے, پاکستان میں ٹروٹسکائٹ ہیں اور پاکستان میں مارکسسٹوں کے جو ٹرینڈز ہیں اس میں NSF کیسے اپنے آپ کو ماؤزم کے ساتھ اور اس کی وجہ کیا ہے اس کے اوپر بھی ڈیفینیٹلی انہوں نے کل بات کی ہوگی. تو اس پہ تو میں ابھی رپیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ ہم جو ہے NSF جو ہے وہ ہمارا میتھڈ کیا ہے دیکھنے کا, میسج کو دیکھنے کا, میسج کو آرگنائز کرنے کا, تو اس کے اوپر بھی ڈسٹنکشن ہے. تو میں نے جو میرے کیونکہ سبجیکٹ کے ریلیٹڈ زیادہ اہم ڈسٹنکشن مجھے محسوس ہوتی تھی اس کو میں نے ابھی بیان کر دیا. اگر کوئی دوست فردر اس کے اوپر سوال و جواب کریں گے تو اس میں ہم اپنی ڈسکشن کو بڑھا سکتے ہیں. شکریہ. جی سر, جو آپ نے لاسٹ میں بات کی جو مسائل اور وسائل کے حوالے سے اور آپ نے مثال دی کہ جو گلیشیئرس ہیں یا جو ان پہ برف باری ہوتی ہے, پانی ہوتی ہے, چلو ٹھیک ہے وہ ایک ایسی چیز ہے وہ ایک نہیں مطلب اس کو کنٹرولیبل چیز نہیں ہے سر. لیکن میرا تعلق بلوچستان سے اور آپ نے کہا کہ وہ ان کے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ
دوسرے صوبوں میں لے جائے جا رہے ہیں. اب اگر اس کی بات کی جائے تو کہ ایکسٹریمزم ہے, یہ غدار ہیں, یہ فنڈڈ ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, اور اس میں ڈیموکریٹک اس کے پہ بھی بات کی گئی ہے. ایک وائلنٹ ایکسٹریمزم, اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں, وہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن ان لوگوں نے اس طریقے سے کی ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک مانتے ہیں. سر بات یہ, میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ کا وہ نہیں مل رہے رائٹس, تو آپ کو تو لازمی ایک ایکسٹریمزم کی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ گیس وہاں پہ, یا میرے ڈسٹرکٹ سے اس تقریباً 2 منتھ پہلے نکلا یورینیم اور گیس, اور وہ کہ بہت بڑی مقدار میں. اب وہ پہلے ان لوگوں نے وعدہ کیا کہ ہم جو نزدیکی علاقے ہیں دیں گے, لیکن اب وہ پنجاب لایا جا رہا ہے. تو میں بھی تو ایکسٹریمسٹ بنوں گا جب مجھے رائٹس نہیں. بالکل صحیح, وائلیشن تو ہے, کیونکہ کانسٹیٹیوشن 1973 کا یہ کہتا ہے کہ جو بھی چیز جس صوبے سے نکلے گی پہلے وہاں کی ضروریات, پھر جو ہے وہ باہر کی جو اور صوبے ہمارے کے پی ہو گیا, سندھ, پنجاب سارے ان کو ملنا چاہیے. تو سر آپ کس کنٹیکسٹ میں ایسا کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایک ایکسٹریمزم ہے اپنا حق مانگنا؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایکسٹریمزم ہے اپنا حق مانگنا. میں نے انویژننگ کی بات کی ہے کہ مطلب آپ نے کانسٹیٹیوشن کی مثال دی. پاکستان کا کانسٹیٹیوشن میرے لیے دوسرا نہیں ہے, باؤنڈ نہیں ہے. 1973 کا آئین جو ہے وہ میرے لیے کوئی صحیفہ نہیں ہے. وہ پاکستان کے حکمران طبقوں نے بنایا ہے, پاکستان کے محنت کشوں نے نہیں بنایا, پاکستان کے مزدوروں نے نہیں بنایا. پاکستان کے اندر جب پاکستان کے محنت کشوں کی, مزدوروں کی, مزدور اور کسان کی حکومت آئے گی, ہمارا جو فلسفہ ہے, جو ہمارا جو نظریہ ہے, تو کیا ہم اس حکمران طبقے کے شریف الدین پیرزادہ کے آئین کو نافذ کریں گے؟ کیا ہم اس شریف الدین پیرزادہ کے بنائے ہوئے آئین کے ساتھ چلانے کی کوشش کریں گے؟ ہمارا چلانے کا, ہمارا آئین یا ہماری اس جو اسٹرکچرنگ ہوگی, اسٹیٹ کا جو اسٹرکچر ہوگا کس طرح کا ہوگا, وہ کیسے بنے گا, وہ ہم نے ان حکمرانوں سے نہیں سیکھنا. حکمرانوں نے جو اسٹیٹ اسٹرکچر جو کس طرح سے بنایا ہے, اس کا ڈھانچہ کیسے تشکیل دیا ہے, وہ پاکستان کے اندر مختلف خطوں کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں دیا, وہ انہوں نے پیدا کرنے کے لیے دیا ہے, اور اس کے تحت وہ پیدا کیے ہیں. انہوں نے پاکستان کے اندر یہ جو ڈھانچہ ہے, آئینی ڈھانچہ جو ہے, وہ قومی سوال یا قومی جو ایشوز ہیں, ہمارے قومی منارٹیز کے جو ایشوز ہیں, ان کو حل کرنے کے لیے نہیں دیا, نہ ہی وہ حل کرتا ہے. ہم پروگریسو جو ہیں, فار ایگزامپل اگر میں نے جو بات کی تھی وہ بیسیکلی جغرافی کے ساتھ, ہمارا ریسورس کے ساتھ تھا کہ ہمارا ریسورس جو ہے وہ کیسے مشترک ہے, وہ ہمیں کس طرح سے لمٹ کرتا ہے کہ ہم ایک مشترکہ پلاننگ کر سکیں. مطلب ہم کمیونسٹ ہیں تو ہم ایک پلانڈ اکانومی کی بات کرتے ہیں. ایک پلانڈ اکانومی ڈسٹریبیوٹیڈ ریسورس کے اندر کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک کے پاس زمین ہو, ایک کے پاس پانی ہو, ایک کے پاس محنت ہو, ایک کے پاس خام مال ہو, تو اور ایک کے پاس رستہ ہو. تو یہ, اور ہر ایک کے اوپر ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ قبضہ ہو, ٹھیک ہے, اور وہ ایک پلانڈ اکانومی کا تصور نہیں دیتا. تو ہمیں جب ہم ایک انویژننگ کر رہے ہیں, تھیورائز کرنے کی کوشش, یہ ڈیبیٹیبل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ میرا نقطہ نظر کوئی این ایس ایف کا آفیشیل نقطہ نظر ہے. میری وہ کرٹیکل کہنا کہ اس وقت کی جو میری اٹیچمنٹ تھی, اس کے بعد جو ڈپارچر تھا اپنی فردر اسٹڈیز کے اندر, تو یہ اس وقت کی کرٹیکل انگیجمنٹ ہے. میں اس پہ ڈبیٹ کرنے کے لیے, یہ ڈبیٹیبل اوپن ہے. میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی آفیشیل ورژن ہے, یہ میرا ذاتی ورژن ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پلانڈ اکانومی کا تصور ہے, جہاں سے ہمارا سرمایہ داری کی اس اکانومی سے ہمارا ایک ڈپارچر ہوتا ہے کہ ہم اکانومی کو دیکھنے کا جو ہمارا انداز ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو وہ پلانڈ اکانومی کیسے ممکن ہوگی ایک ایسے ڈسانٹیگریٹڈ ریسورس اکانومی کے اندر, جس کے اندر پانی کے اوپر ایک کا اختیار ہے, لینڈ کے اوپر دوسروں کا اختیار ہے, رستہ تیسرے کے پاس ہے, محنت جو ہے وہ چوتھے کے پاس ہے, خام مال یا انڈسٹری چلانے کے لیے جو چاہیے وہ پانچویں کے پاس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں نے انٹیگریٹڈ کی بات کی تھی, انٹیگریٹڈ اکانومی کی بات کی تھی, تو وہ ہمارے وسائل جو ہیں وہ کس طرح سے ہمیں لمٹس کرتے ہیں کہ ہم ایک پلانڈ اکانومی, مشترکہ پلانڈ اکانومی تشکیل دینے کی طرف جائیں, اور اس کی مشترکہ اونرشپ کی طرف کیسے بڑھیں ہم. ٹھیک ہے, اس کے اوپر حق جو ہے وہ اس خطے کے اندر رہنے والے محنت کشوں کا ہے. وہ محنت کش کون سی زبان بولتا ہے, وہ کون سے رنگ سے تعلق رکھتا ہے, وہ کون سے علاقے سے تعلق رکھتا ہے, یہ پرائورٹی نہیں ہے. وہ محنت کش ہے, وہ بلوچستان کے کس علاقے میں رہتا ہے, وہ بلوچستان کی کس ایتھنیسٹی کا سے تعلق رکھتا ہے, وہ میرا بھائی ہے. وہ محنت کش پنجاب کے اندر کس
ضلع سے ہے کیسا ہے، اس مطلب وسائل کی اس بندر بانٹ کے اندر جو اس کانسٹیٹیوشن جو جس کی نشاندہی آپ کی ہے اس کے بینیفیشریز اس ملک کے سرمایہ دار ہیں. اس ملک نواز شریف ہے جس کے ساتھ نیشنل پارٹی مل کے حکومت بناتی. میں تو نواز شریف کے ساتھ مل کے حکومت نہیں بناتا، نہ ہی میری وہ مجھے اس بات کا سمجھتے ہیں کہ میں رائے بینٹ کے گلی کے سامنے سے بھی گزر سکوں. تو میرا تو وہ طبقہ ہے، میری وہ طبقے کی وہ سیاست ہے جو مجھے اس سے ڈفرینٹ کرتی ہے. اور میں اپنے اس دوسری مطلب جو وہاں کا سردار ہے وہ نواز شریف کا اتحادی ہے، تو میں تو بلوچ محنت کش کو اپنا اتحادی سمجھتا ہوں، وہ میرا اتحادی ہے. جیسے وہ ایک پارٹی ہیں، ہم ایک پارٹی ہیں. تو یہ جو